اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 رمضان المبارک ہے، پہلا عشرہ اپنے تکمیلی لمحات میں پہنچنے کو ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس عشرے میں ہمارے رکھے گئے روزے اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں حافظہ عائشہ آج ایک خاص پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا انتہائی تکلیف دہ دن تھا، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ پاک ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی میں ساتھ دیا، آج کی عورت کے لیے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات مبارکہ رول ماڈل ہے۔ بحیثیت ایک عورت، بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی، بحیثیت بیٹی، جو بھی کردار حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہم دیکھیں اور اس کا مطالعہ کریں، ایک مکمل شخصیت ہمیں ان کے اندر نظر آتی ہے۔ دین اسلام کے آنے سے پہلے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی سے پہلے بھی آپ اپنے قبیلے میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ انتہائی پروقار شخصیت، انتہائی معزز شخصیت، اعلیٰ نسب شخصیت کی مالک تھیں۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کی تجارت کا تمام تر ذمہ آپ نے لیا تھا۔ آج کل ہمارا بڑا شکوہ ہوتا ہے کہ ہم اگر باہر جا کے کام کرتے ہیں تو کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بحیثیت عورت ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت کا اگر ہم جائزہ لیں تو آپ نے اپنی شخصیت کو حکم الہی کے مطابق ڈھالا، اور اللہ رب العزت نے آپ کے کاروبار میں بے انتہا ترقی آپ کو عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک باوقار رتبہ بھی آپ کو عطا فرمایا۔ آپ کے قبیلے کے تمام لوگ یا جو لوگ تجارت سے وابستہ تھے آپ کو نہایت عزت و احترام سے دیکھا بھی کرتے تھے، اور عزت و احترام سے آپ کے ساتھ پیش بھی آیا کرتے تھے۔ ایک عورت جب اپنے گرد ایک حصار بنا لیتی ہے، ایک باؤنڈری بنا لیتی ہے، تو کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ اللہ رب العزت نے عورت میں یہ طاقت رکھی ہے، لیکن ہم بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنا وقار، اپنی عزت خود بھول چکے ہیں، جو کہ دین اسلام نے، جو کہ اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین اسلام سے، دین اسلام کی نامور شخصیات سے بالکل ناآشنا ہیں۔ ان کی زندگیوں کے متعلق مطالعہ کرنا ہماری رسپانسبلٹیز میں آتا ہی نہیں ہے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا دیس ویسا بھیس، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بحیثیت عورت ایک مرتبہ عطا کیا ہے، اور جب تک ہم خود اس مرتبے کو نہیں سمجھیں گے
ہم کبھی بھی باعزت ہو کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور جو ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت سے مصائب، بہت سی مشکلات، بہت سی تکالیف کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم اسی طرح سے شکوہ کرتے رہیں گے جب تک ہم اللہ رب العزت کی دی ہوئی عزت کو خود نہیں لیتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ تجارت کیا کرتی تھیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور ایمانداری کی روداد کے قصے کی باتیں آپ تک بھی پہنچیں، تو آپ نے اپنے غلام کے ذریعے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میسج بھجوایا کہ میرا بھی سامان تجارت آپ لے کر جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی اس ریکویسٹ کو قبول کیا اور آپ کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ دگنا چگنا فائدہ ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کر دیا اور کہا کہ مجھے بتانا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے۔ جب واپس آئے، غلام نے ایک ایک بات حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بیان فرمائی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے ویسے ہی متاثر تھیں، اتنی متاثر ہوئیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا، کچھ بزرگوں سے مشورہ کیا اور آپ کے نکاح کے پیغام کو قبول فرمایا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ دو باتوں کا رد یہاں پر ہمیں ملتا ہے، جو ہمارے معاشرے میں دو باتیں آج کل بہت زیادہ ہائی لائٹ کی جاتی ہیں کہ لڑکی والے شادی کا پیغام نہیں بھجوا سکتے، تو یہ تو سنت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ اور دوسری چیز، لڑکی کی عمر لڑکے سے بڑی نہیں ہو سکتی، تو کہا جاتا ہے کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں لڑکی کی عمر لڑکے سے کچھ سال بڑی ہو۔ اور یہ بھی اللہ رب العزت نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے ہمیں بتایا اور سمجھایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو جو وہ کیفیات تھیں، ان کیفیات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وہ الفاظ کہ اللہ رب العزت آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اللہ اکبر، پہلی ام المومنین ہونے کا شرف آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولادیں سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہوئیں۔ اولاد کی تربیت ماں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتی ہے کہ گھر بار کو دیکھتے ہوئے اولاد کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے۔ لیکن اگر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش کی بات کریں تو اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ ایک ایسے بچے کی پرورش بھی کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ قریب تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ تمہاری اور میری مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی پرورش بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی۔ اگر آپ کی اولادوں کی بات کی جائے تو حضرت قاسم،
حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے بیٹے بچپن میں ہی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ کی جو شہزادیاں ہیں، 2 شہزادیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں اور سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نکاح میں آئیں۔ ماں کی تربیت تھی تو بیٹی کی تربیت بھی ویسی ہی تھی، اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب چلا وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے چلا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے شرف کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام بھیجا، اور جب حضرت جبریل علیہ السلام سلام لے کر حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے خدیجہ الکبریٰ پر سلام بھیجا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا سلام بھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچائیے۔ سبحان اللہ۔ شعب ابی طالب انتہائی کٹھن دور، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر طرح سے ساتھ دیا۔ اس کے بعد آپ بیمار ہوئیں اور 10 نبوی کو آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ آخر میں صرف یہی کہوں گی کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی شخصیت کے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے بحیثیت عورت اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کی کوشش عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔